اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جس طریقے سے اس سے پہلے انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا گیا اور ان کی دعوت و تبلیغ کو بیان کیا گیا، کس طریقے سے انبیاء کرام نے دعوت و تبلیغ کی، جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ سے انکار کیا، انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کا عذاب کس طریقے سے نازل ہوا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے پروردگار کذبت قوم لوط المرسلین کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام تھا ہاران اور ان کے والد کا نام تھا تعرخ۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تعرخ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، تو ایک ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے تھے ہاران۔ تو ہاران کی بیٹوں میں حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے وقت بھی گزارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا تھا۔ اس قوم کے اندر بے شمار برائیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ قوم باز نہیں آئی، تو آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، لیکن پھر واپس حضرت لوط علیہ السلام اہل صدوم جس کو بولتے ہیں غالباً واپس وہاں پر آ گئے تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا رسول بنایا تھا۔ جب آپ واپس آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا تو ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، انکار کیا، بلکہ شرکشی میں، بدکاریوں میں، گناہوں میں حد سے زیادہ گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم یہ برائیاں کرتے ہو، یہ گناہ کرتے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں اللہ سے؟ جو گناہ وہ کرتے تھے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی ان برائیوں کو چھوڑ دو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ اس قوم کا گناہ کیا تھا، یہ قوم کس برے فعل میں ملوث تھی، تو اس کا ذکر یہاں سے ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مخلوق میں مردوں پر آتے ہو؟ یعنی اس قوم کا برا فعل یہ تھا کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یہ مردوں کے ساتھ آپس میں بدفعلی کیا کرتے تھے، اغلام بازی جس کو بولتے ہیں۔ بیویوں کو چھوڑ دیا تھا اور نئی عمر کے لڑکوں کو یا مردوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اس برے فعل میں شیطان نے ان کو ملوث کیا تھا۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں اس برے فعل کی رغبت ڈالی تھی، محبت ڈالی تھی، جس کی بنیاد پر یہ اس برے فعل میں ملوث ہو گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا،
اور ڈرایا اللہ کے عذاب سے، اس برے فعل کے تعلق سے ڈرایا، اور فرمایا کیا تم مخلوق میں مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ لواطت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں جو پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے بیویوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا، عورتوں میں ایک خاص عضو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تم سکون قلب عورتوں سے حاصل کرو، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو، لیکن تم اللہ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اس کو تو تم چھوڑ دیتے ہو، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم عادون، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم بہت بڑے گنہگار اور حد سے گزرنے والے ہو، حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ جب قوم کو سمجھایا حضرت لوط علیہ السلام نے، تو چونکہ قوم تو سرکشی اور عیاری میں حد سے تجاوز کر چکی تھی، وہ کم ماننے والی تھی، تو لوگوں نے کہا قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے، یعنی تم نے اپنی اس دعوت کو بند نہ کیا، سمجھانا بند نہ کیا، تو یاد رکھنا ہم تمہیں تمہاری اس بستی سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال کر باہر کر دیں گے، اگر تمہیں اس بستی میں رہنا ہے تو خاموش رہو، ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنے دو، ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے ہیں، اور تم اپنی دعوت و تبلیغ کو کیا ہے بند کر دو۔ قال انی لعملکم من القالین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس برے عمل سے بیزار ہوں، میں اس برے عمل پر راضی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نبی اور رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان قریب اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پوری بستی، پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سمجھایا، لوگوں کو نہیں مانے، اور ان لوگوں کا یہاں تک حد سے تجاوز کر گئے تھے یہ کہ اگر کوئی مسافر بیچارہ آتا، ادھر سے گزر جاتا، تو زبردستی اس مسافر کو پکڑتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ کسی کے یہاں کوئی دوسرے علاقے سے مہمان آ جاتا تو اس کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے اور نہیں مانے، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی رب نجنی واہلی مما یعملون، کہ اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کے اس برے فعل سے محفوظ رکھنا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے عذاب آئے گا، اس لیے آپ نے دعا کی اے اللہ ان کے برے فعل کی وجہ سے اگر عذاب آئے تو اے اللہ تو مجھے اور میرے اہل و عیال کو، اہل و عیال سے مراد یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فنجیناہ وَأَهْلَهُ اجمعین، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو، یعنی ان کے گھر والے جو تھے یا ان پر جو ایمان لے کر آئے تھے، سب کو بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پچھلوں میں رہنے والی تھی۔ یعنی یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی یہ خود اس بدکاری میں راضی رہا کرتی تھی، اس کے ساتھ تو بدکاری اس نے نہیں کرائی کبھی، کیونکہ نبی کی بیوی کے ساتھ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا ایسے برے فعل کا، لیکن یہ بے ایمان تھی اور لوگوں کو اکساتی تھی اس برے فعل پر اور بتاتی تھی اس برے فعل پر۔ تو الا عجوزا فی الغابرین، جب عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے جو ماننے والے تھے وہ تو چلے گئے، لیکن دیگر قوم کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ اس عورت پر بھی عذاب آیا اور یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اب عذاب آیا کیا؟ ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین۔ عذاب یہ تھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر آسمان سے برساؤ کیا، کتنا برا برساؤ کیا۔ برساؤ یہ تھا آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، آسمان سے آگ برسائی گئی، آسمان سے بھیانک قسم کی چنگاریاں، شعلے برسائے گئے اس قوم کے اوپر، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس پوری بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان میں لے جا کر الٹا پھینک دیا، یعنی پوری بستی الٹ دی گئی۔ عذاب یہ آیا اس قوم کے اوپر۔
عذاب آنے کی شکل اس طرح سے واقعہ یوں بھی بیان کیا گیا کہ جب عذاب آنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور غالباً حضرت میکائیل یا اسرائیل علیہ السلام دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس بستی کے درمیان میں آئے، اور اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے کسی کام میں یا کسی کھیتی وغیرہ میں مشغول تھے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام چونکہ جانتے تھے اس قوم کے برے فعل کو، تو ہم گھبرا گئے کہ یہ مہمان بن کر میرے یہاں پر آئے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چلا تو زبردستی کریں گے ان کے ساتھ بھی، اس لیے آپ نے ان کو چھپا کر گھر کے اندر بٹھا دیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا طریقہ یہ تھا، اس نے یہ بتا رکھا تھا کہ جب میں برتنوں کو کھٹر پٹر کروں اور آگ جو ہے گھر کے اندر تیز تیز جلاؤں تو سمجھ جانا ہمارے گھر پر مہمان آئے ہیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام بچا کر رکھتے تھے اگر کوئی مہمان آتا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جب یہ دو فرشتے آئے دو نوجوان لڑکوں کی شکل میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے وہی کیا جو اس کی روش تھی، جو اس کا کام تھا کہ برتنوں کو بجانا یا پھر آگ کو تیز جلانا تاکہ دھواں اٹھے اور بستی کے لوگ سمجھ جائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، یعنی وہاں پر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا، ان کو بھنک لگ گئی اور وہ آئے، مطالبہ کیا کہ جو مہمان آئے ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے، تو پھر حضرت جبریل جو کہ لڑکے نوجوان شخص کی شکل میں تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، اب آپ اس بستی کو چھوڑیں اور یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ ہم جو ہیں ہم نوجوان لڑکے نہیں بلکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اب اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، اس بستی کو کوئی نہیں بچا پائے گا، بس آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ایمان والوں کے ساتھ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب آ چکا، اب اس کو ٹالنے والا کوئی ہے نہیں، تو آپ فوراً اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور آپ کے جاتے ہی چونکہ وہ لوگ اسی طاق میں تھے کہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے نکلے ہم ان کے مہمانوں پر حلہ بولے۔ ان بدبختوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ تو عذاب کی ایک شکل ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے فوراً آسمان سے پتھروں کی، آگ کی، شعلوں کی بارش ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس بستی کو اٹھایا اور لے جا کر زمین پر پٹک دیا۔ یہ ایک عذاب کی شکل تھی اس قوم لوط پر، تو فرمایا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس واقعے میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اکثر لوگ بے ایمان تھے، ان میں لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا، جس طریقے سے مرد کے ساتھ بدفعلی حرام ہے، اسی طریقے سے عورت کے پچھلے مقام میں بھی لواطت کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے آگے کے مقام کو چھوڑ کر پچھلے مقام پر ہم بستری کرے، جمع کرے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے سکون قلب کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو پیدا کیا اور فرمایا نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تم صرف اور صرف کھیتی جو ہے کھیت کے اندر کر سکتے ہو، مطلب اپنی بیویوں کے آگے کے مقام میں جمع کر سکتے ہو، پچھلے مقام میں کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ قوم لوط کا برا عمل ہے جو شیطان کے کہنے پر اس قوم نے شروع کیا تھا، اور آج کے دور میں اطباء کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسے برے فعل کی بنیاد پر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، خصوصی طور پر ایک مشہور بیماری جس کو ایڈز کہتے ہیں، جس کا علاج آج بھی دنیا تلاش کرنے سے قاصر ہے، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہی برا فعل ہے اس بیماری کے پھیلنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے، برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے پاک پروردگار عالم برے فعلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا تبارک و تعالی جن افراد نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک بچہ بیمار ہے پروردگار اس کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، مشروع بھائی کی والدہ بیمار ہے پروردگار ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق
فرقان بھائی کی طبیعت علیل ہے، پروردگار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اس کے علاوہ جس کے عزیز و اقارب یہاں پر جو افراد موجود ہیں، ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو پروردگار سب کو جملہ امراض سے بیماریوں سے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔